دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی بھی موجود ہیں جو ہمارے سوالوں کے بھی جواب دیں گے اور کسی ایک مخصوص ٹاپک پر بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اپنے پروگرام بچے اور قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہمارا کیسا ٹاپک ہے، کیا ٹاپک ہے، تو آئیے میں آپ کے انتظار کو ختم کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا پیارا ٹاپک ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ جی راشد بھائی، کیا فرمائیں گے آج کے ہمارے اتنے پیارے ٹاپک کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی آج کا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسا پیارا ذکر ہے جو عاشقوں کے دلوں کی راحت ہے۔ جب بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، سب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹیں بھی آ جاتی ہیں، دل کی کلیاں بھی کھل جاتی ہیں اور دل کرتا ہے کہ کاش بار بار اس ذکر کو کیا جائے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بہت سارے مقام پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کو بیان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی، یعنی آپ کا جو پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اس کا بھی بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا بھی بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی قرآن پاک میں بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بھی بیان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کا بھی قرآن پاک میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور مختصر وقت میں ہم تھوڑی سی باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ آج بھی آپ کے ذہن میں جو کوئسچن ہوں گے، سوال ہوں گے، جو بچے کچھ پوچھنا چاہیں گے تو کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق ہی کچھ نالج آپ کو فراہم کی جائے۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے ہمارے نصیب چمک جاتے ہیں، قسمت ہماری چمک جاتی ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم اپنے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کا ایک شعر ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتا بمحمدی۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر کر کے، آپ کا مبارک تذکرہ کر کے میں آپ کے نام کو بلند نہیں کرتا،
آپ کی تعریف کر کے میں آپ کے ذکر کو بلند نہیں کرتا، بلکہ آپ کی تعریف کر کے، آپ کا ذکر خیر کر کے میں اپنے کلام کو بلند کرتا ہوں، میں اپنی گفتگو کو خوبصورت کرتا ہوں، آپ کا نام لے کر میرا نام بلند ہوتا ہے، میرے نصیب چمک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو جتنا زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کی خاص اس پر رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی مزید آپ یہ فرمائیے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں بیٹا ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا؟ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جبریل، اللہ پاک نے ہمارا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح پیارے بچوں، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت ہر جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بھی خطبہ دینے والا خطبہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے نام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح کلمہ شہادت جب پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آگے واشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے کسی بھی مقام پر جہاں اللہ پاک کا نام لیا جاتا ہے وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ذکر کی بلندی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ بلند کرنے والا ہے۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ امام اہل سنت کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے راشد بھائی، آپ نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی اور کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک کوئی ایمان لے کر نہ آئے اس وقت تک چاہے وہ اللہ پاک پر ایمان لے آئے، اللہ پاک کو ایک مانے، اللہ پاک کو اپنا خالق مالک مانے، اچھا اللہ پاک کی ساری کتابوں پر بھی ایمان رکھے، بہت ساری نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اسی طرح اللہ کا بہت ذکر کرے، لیکن جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جب تک محبت نہ کرے وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے مقام ایسا بلند کیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت بھی اس طرح کرے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طرح نماز پڑھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، جیسے راستے میں چلتے ہوئے نگاہوں کو جھکا کر رکھے، اگر راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا دے، اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ان سے آنکھیں ملا کر گفتگو نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، نافرمانی ان کی نہ کرے اور اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے تو یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی اس بندے کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح اطاعت کرے جس طرح اللہ پاک کی وہ اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا
آپ کی بات ماننا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی لائف کو اس انداز سے وہ گزارتا ہے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس بندے کو اللہ پاک کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اللہ پاک کی تصدیق کرے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے، فرمایا اس کی ساری عبادتیں جو بھی اس نے نیک کام کیے ہیں نا، سارے کے سارے بیکار، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ ان کا فائدہ تب ہوگا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا حاکم مانے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ اللہ پاک کا بھی نیک بندہ بنے گا، اللہ کا بھی اسے قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں، اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ پاک بھی مجھ سے محبت فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ چلتا ہو، آپ کی سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، تو اس بندے کی اس محبت کا اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا بیٹا یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان کو اللہ پاک کا محبوب بنا لیتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، اللہ پاک کے پیارے ہیں، تو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک کو وہ بندہ بھی اچھا لگتا ہے، وہ بندہ بھی پیارا لگتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کچھ لوگ تھے، وہ اس طرح کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کل، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہاری یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، میری سنت کے مطابق چلو، جس طرح میں نے تمہیں بتایا ہے اس طرح زندگی گزارو۔ جب تم میری سنتوں پر عمل کرو گے، میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے، تو پھر تمہیں انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو تم کہتے ہو نا کہ ہم اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ پاک بھی تم سے محبت فرماتا ہے، لیکن اگر تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ کو اللہ کا آخری نبی مانو گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ انعام بھی ملے گا کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا دنیا کے اندر بھی اگر اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی عبادت کی ہے۔ آپ دیکھیے نا، نماز اگر کوئی شخص کتنی بھی زیادہ پڑھتا رہے، لیکن جس طرح اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اگر اس طرح کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اے میرے صحابہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی وہی مقبول ہے، وہی نماز قبول کی جائے گی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا ذکر
کیا جائے یا اللہ کی عبادت کی جائے یا اللہ پاک سے محبت کی باتیں کی جائیں تو یہ اسی صورت میں اللہ پاک کو پسند آئیں گی کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں خامی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے انسان ہر وقت تیار رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس بندے کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی بیٹا پوچھئے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کہاں کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ بیٹا ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک میں کہ جہاں پر اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اگر میں عربی آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا تو بہت سارا وقت چاہیے ہوگا۔ میں کچھ ترجمہ جو ہے آیات کریمہ کا وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے، اے حبیب آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، آپ کی مخالفت یعنی آپ سے دشمنی کرنا وہ اللہ پاک کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، اے حبیب آپ کی طرف ہجرت اللہ پاک کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، اور آپ سے منہ پھیرنا اے پیارے محبوب آپ سے منہ پھیرنا اللہ سے منہ پھیرنا ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپ کا بلانا گویا اللہ پاک کی طرف سے بلایا گیا ہے، اور آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، اور آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ آپ کا کسی چیز کو حرام قرار دینا وہ گویا کہ اللہ پاک کا حرام قرار دینا ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ آپ سے کفر کرنا اللہ پاک سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، اور آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، اور آپ کو راضی کرنا گویا اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، اور آپ کا کسی کو مال دینا کسی کو غنی کرنا وہ اللہ پاک کا غنی کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں کیا خوبصورت اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، اور آپ کو ایذا دینا آپ کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ کو ایذا دینا ہے، آپ کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اتنی عرفہ ہیں اتنی بلند و بالا ہیں کہ یقیناً بے ساختہ ہماری زبانیں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میں نے بھی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی بیٹا پوچھئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہاں کہاں لکھا ہے؟ بیٹا قرآن پاک میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تورات، زبور، انجیل جو اللہ پاک نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اسی طرح جنت کے درختوں کے پتوں پر بھی، اسی طرح محلات میں
اللہ کے عرش پر، اسی طرح لوح و قلم پر، ہر جگہ آسمانوں میں، زمین میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ نام ہم غلامان مصطفیٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ اور اسی لیے تو امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت ایک نعت آپ نے لکھی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اس کلام کے آخر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اچھا راشد بھائی ماشاءاللہ آپ نے شعر تو بڑا ہی اچھا پڑھا ہے، تو اس کا مطلب بھی بتائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن، یعنی اللہ پاک جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، آپ کی شانیں اتنی بیان کی ہیں، تو اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنا، آقا علیہ السلام کی تعریف کرنا تجھ سے کم ممکن ہے کہ ان کی تعریفیں تو کر سکے؟ یہ تو اللہ پاک کا تجھ پر خاص کرم ہے، فضل ہے کہ تو ان کی نعتیں پڑھتا ہے، ان کی شانیں بیان کرتا ہے، ورنہ تیری اتنی حیثیت نہیں ہے، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی آخر میں یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس انداز میں فرمایا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت آپ کا سوال بھی ہے۔ اور ویسے تو اگر میں یوں کہوں کہ قرآن پاک کی شروع کی جو صورت ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کر جو قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے سورہ ناس، اگر پورے قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اتنی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر مختلف انداز کے ساتھ ہے کہ انسان پڑھے تو پڑھ کر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ میں برکت کے لیے کچھ آپ کے سامنے آیتیں بیان کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے بارے میں فرمایا والضحیٰ، اور مبارک زلفوں کے بارے میں فرمایا واللیل اذا سجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کے بارے میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے مبارک ہاتھوں کے بارے میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کہیں اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہیں اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے مقام اور قرب کو بیان اس طرح فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بچوں، اللہ پاک نے اتنے خوبصورت انداز میں ذکر قرآن پاک میں کیے ہیں کہ کتنی آیتیں اور بھی ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر، آپ کی مبارک شانیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب اس طرح قرآن پاک میں بیان فرمائے یا ایہا المدثر یا ایہا المزمل یاسین طٰہٰ یا ایہا النبی
تو پیارے بچوں اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کو کیسے بلند کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی آپ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اس بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بہت ساری معلومات بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ویسے تو کڈس مدنی چینل کے سارے پروگرام ہی انوکھے ہیں، سارے پروگرام ہی اچھے ہیں، لیکن ہمارا پروگرام بچے اور قرآن جس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر راشد بھائی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور میں آپ کو سوشل میڈیا کا بھی لنک دوں کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے کڈس مدنی چینل کے نام سے، آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ دعائیں وغیرہ اور بہت کچھ کانٹینٹ ہمارا وہاں پر موجود ہے، آپ ضرور وہ دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے آج کے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت اختتام تک پہنچا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا